عن وجه الحسين اكشف قلبي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف قلبي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين شبیر کے چہرے سے غم دور کرنے والے تم دور کر دو آکر عباس غم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی فاطمة و ابیہا وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خاتم النبيين وسيد المرسلين، السلام عليك يا أبا الزهراء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب روحي لك الفداء، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس، السلام عليك وعلى أختك زینب الحوراء. ناظرین کرام، سرزمین مقدس کربلائے معلی ہے اور اس کربلائے معلی میں ہمارا مرکز یعنی حرم مطہر حضرت امام حسین اور حرم مطہر حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام ہے، اور اسی حرم مطہر حضرت عباس علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں کربلا ٹی وی اردو کے توسط سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے یا کاشف الکرب. ناظرین کرام، چونکہ اس مہینے کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور جمادی الاول کی 5 تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ جو خوشیوں کی تاریخ شمار ہوتی ہے. میری مراد ہے وہ مناسبت کہ جو علی و بطول کے گھر میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت با سعادت کی صورت میں ہمارے سامنے پیش آتی ہے. آج کا دن ہم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو بھی موقع دیں گے کہ آپ بھی اس میں شریک ہوں ایک بریک، اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ ممکن ہے کہ خاتون اپنے زمانے کے تمام مردوں سے افضل ہو. تو ابھی جو میں نے پہلے بات کہی تھی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اسلام وہ مذہب ہے کہ جہاں سب سے زیادہ اسے امکان، خاتون کو امکان عطا کیا کہ وہ روحانی اور معنوی طور پر اتنی ترقی کر جائے کہ اپنے زمانے کے تمام مردوں سے ایسی افضل ہوں. حضرت آسیہ افضل نہیں کہ اپنے زمانے کے تمام مردوں سے، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ ائمہ علیہ السلام کے علاوہ کائنات سے افضل ہے. اگر جزائری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے عرش کو اسماء خمسہ پنجتن ان سے زینت عطا کی ہے عرش کو، ویسے ہی لوح محفوظ کو بی بی زینب کے نام سے زینت عطا کی ہے. پھر اس کے بعد آگے لکھتے ہیں لوح محفوظ کو محفوظ کہتے کیوں؟ محفوظ اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ اسے اس تک پہنچتے ہوئے انسان، جن، ملائکہ کوئی پہنچ نہیں سکتا. وہ محفوظ ہیں ان سب کی رسائی سے. جس مقام تک کسی انسان کی، ملک کی، جن کی رسائی نہیں ہے، اس مقام کو زینت عطا کی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے خوبصورت چند جملے آپ نے سماعت فرمائے. آج کا پورا پروگرام اسی بی بی کے حوالے سے ہوگا، اور آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں جب آپ کی کالز ملتی ہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ان کی مبارکباد پیش کیجیے گا. کس ہستی کو؟ حضرت عباس علمدار اور حضرت امام حسین علیہ السلام. یعنی جو ہی آپ کی کال ملے، سلام یا حسین، سلام یا عباس، اور تیسرا سلام جو آپ پیش کریں وہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو پیش کریں، اور اپنی محبت کا اظہار کریں، اپنی عقیدت کا اظہار کریں، اور اپنی نصرت کا اظہار کریں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو، کہ جن کا حسب بھی عالی تھا اور جن کا نسب بھی عالی تھا. نسب کی جب بات کریں تو ان جیسے بابا کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے، اور ان جیسی ماں کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، ان جیسا بھائی، ان جیسے بھائی کسی اور کو نصیب نہ ہوئے. بابا کو دیکھیں تو علی مرتضیٰ ہیں، مادر گرامی کو دیکھیں تو فاطمۃ الزہرا ہیں، بھائیوں کو دیکھیں تو حسن مجتبیٰ ایک جانب، امام حسین علیہ السلام دوسری جانب، اور تیسری جانب حضرت ابوالفضل العباس یعنی عباس علمدار جیسا جس کا بھائی ہو اس کو زینب کبریٰ، زینب الحوراء کہا جاتا ہے. اور وہ ہستی کہ جو امام حسین علیہ السلام کی سفر میں بھی شریک رہی ہوں، ہم و غم میں بھی شریک رہی ہوں، اسی وجہ سے ان کا ایک لقب پڑ جاتا ہے شریکۃ الحسین. یعنی امام حسین علیہ السلام کی شریکہ ہونے کا لقب جس ہستی کو ملتا ہے اس ہستی کا نام ہے حضرت زینب کبریٰ. انہی ہستی کے ایام ولادت کے حوالے سے موجود ہیں. ہم حرم مطہر حضرت عباس علمدار میں آغاز کرتے ہیں آپ کی ٹیلی فون کالز کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ کیجیے. الہی امین، الہی امین. ضرور انشاءاللہ آپ کی فریاد بارگاہ باب الحوائج میں گونج رہی ہے. اپنا نام بھی بتا دیجئے گا تاکہ آپ کے نام کی بھی حاضری لگ جائے. جی آپ کی آواز ہم سن رہے ہیں. بسم اللہ کیجئے گا. اپنا نام بتا دیجئے گا، کیا نام ہے اور کہاں سے آپ ہو رہی ہیں؟ میرے خیال میں آپ کی آواز ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. پھر کوشش کریں کہ آپ کی کال ملے اس پروگرام میں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے جشن کی مبارکباد آپ بارگاہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام میں دے سکیں. گفتگو کر رہے تھے ہم حضرت زینب کے حوالے سے کہ جن کا حسب بھی عالی اور جن کا نسب بھی عالی. جن کے والد کی بات کریں تو علی مرتضیٰ شیر خدا، امیر المؤمنین، سید الوصیین، یعصوب الدین کہلاتے ہیں. جن کی ماں کی بات کریں تو وہ ماں ہیں کہ جو خود سیدۃ النساء العالمین کہلاتی ہیں. کہ جن کے بھائی کی بات کریں تو وہ سیدہ شباب اہل الجنہ کہلاتے ہیں، یعنی جوانان جنت کے سردار ہیں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے برادران. اور جن کو خود شریکۃ الحسین کہا جاتا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے ایک ایک غم میں بھی شریک رہیں، ان کی محافظت بھی کرتی رہیں اور ان کی مدافعہ بھی رہیں. اور سفر کربلا میں جن کے بارے میں کسی شاعر نے کیا بہترین تعبیر کی ہے کہ مقتل کی سرزمین پہ بناتے رہے حسین اسلام کی حیات کا نقشہ تمام رات. اور وہ نقشہ جس رات میں بنتا رہا جناب سیدہ زینب امام حسین کے ساتھ. ایک اور کالر ہیں، ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبیک یا زینب. جی بسم اللہ کیجئے. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. لبیک یا زینب. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ کیجئے. اپنے تعارف کے ساتھ کون ہے ہمارے ساتھ، کہاں سے بول رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دو دفعہ سلام کروں، ادھر بھی بس ایک دفعہ نہیں. جی السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ بسم اللہ سلام پیش کیجئے. احسنتم احسنتم. اپنا پیارا سا نام بھی بتا دیجئے، کیا نام ہے آپ کا؟ کیا آپ ہماری بات سن پا رہی ہیں؟
میرے خیال میں میری آواز شاید آپ تک نہیں پہنچ رہی تھی. بہرحال دوبارہ کوشش کریں اور اپنی آواز کو پہنچائیں. نیو کالر کو ہم لینا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا زینب. جی السلام علیکم. آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟ اگر آپ ہماری بات سن پا رہی ہیں تو بسم اللہ کیجیے. زیارت کا موقع ہے. پروگرام یا کاشف الکرب از حرم مطہر حضرت ابوالفضل العباس. اپنی آواز پہنچائیے, اپنے دل کی آواز کو پہنچائیے. دعا کا موقع ہوتا ہے, زیارت کا موقع ہے. منقبت و نواخوانی کا بھی آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ اگر خوشی کا موقع ہو تو قصیدہ و منقبت بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اگر غمی کا موقع ہو تو اس میں نواخوانی بھی آپ کر سکتے ہیں. تو بسم اللہ کیجیے. ٹیلی فون نمبرز آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کریں. ٹیلی فون نمبرز پہ آپ کال کیجیے, واٹس ایپ نمبر ہیں, اور اپنی آواز کو پہنچا دیجئے بارگاہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام. حضرت زینب کبریٰ کے چونکہ ایام ہیں, اس حوالے سے کچھ گفتگو بھی جاری و ساری رہے گی, اور انشاءاللہ آپ کو بھی موقع ملتا رہے گا کہ آپ اپنی آواز کو اس حرم مطہر میں پہنچا سکیں. وہ حرم مطہر کہ جن کو کفیل بھی کہا جاتا تھا. کفیل اس نسبت سے کہا جاتا تھا کہ جو بچے تھے, جو خواتین تھیں, ان کو اپنا سہارا سمجھتی تھیں حضرت عباس علمدار کو. ایک اور کالر ہیں, ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا زینب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون ہے ہمارے ساتھ؟ تھوڑا سا اونچا بولیے گا, میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہا. میرے حال میں تھوڑا سا مشکل ہے میرے لیے آواز کو سننا. اگر کنٹرول روم اس مشکل کو حل کر دیں تاکہ ہمارا رابطہ برقرار رہ سکے اپنے کالر حضرات سے بھی. جب تک کال کا مسئلہ حل ہوتا ہے ہم گفتگو کریں گے حضرت زینب کبریٰ کے حوالے سے, جن کا حسب اور نسب دونوں عالی ہیں. بہت کم شخصیات ایسی ہوتی ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے عالی نسب تو ہوتے ہیں لیکن حسب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. حسب اس خصوصیت کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے اپنے اخلاق, اپنے کردار سے دنیا کے سامنے ظاہر ہوتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کام تو اچھے اس دنیا میں کر لیتے ہیں لیکن ان کی نسبت اچھی نہیں ہوتی, نسب اچھا نہیں ہوتا. لیکن وہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ جن کا حسب بھی اچھا ہوتا ہے اور نسب بھی اچھا ہوتا ہے. حضرت زینب کبریٰ کے نسب کو دیکھیں تو ان جیسا نسب پورے اس دنیا میں کسی اور کو نہیں ملتا, اور ان کے حسب کو اگر دیکھیں تو جو قربانی, جو ایثار, جو صبر, جو شجاعتیں, جو صداقتیں اور جو کلام کی قوت, فصاحت و بلاغت کی صورت میں حضرت زینب کبریٰ میں ہمیں نظر آتی ہے وہ کسی اور میں نظر نہیں آتی. چاہے وہ کربلا آنے تک کا سفر ہو یا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفہ و شام کا سفر, اور چاہے شام کے بعد پھر امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کے بعد واپس کربلا کا سفر. ناظرین کرام, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. کالز کا بھی ایک مختصر سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کاشف الکرب وجہ حسین. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی عزت اور عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ سلام اللہ علیہا نے ایسے پاک و طاہر گھرانے میں پرورش پائی کہ جس میں ذکر الہی ہمیشہ کمال کی منزل تک پہنچا ہوا تھا, اور جس میں مولا علی علیہ السلام کے علم و حکمت کی سرپرستی ہوتی, جہاں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لطف و کرم کا سایہ رہتا, جہاں جوانان جنت کے سرداروں کی محفل نصیب ہوتی. ایسے عظیم گھر میں تربیت و پرورش پانے والی شخصیت کا حق یہی ہے کہ وہ ہر کمال کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہو, اور یہی وجہ ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا صفات کمال اور فضائل کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز تھی, اور انہی فضائل اور مناقب کی وجہ سے آپ کو بنی ہاشم کی عالمہ غیر معلمہ, عارفہ, موثقہ, فاضلہ, کاملہ, عابد آل علی, معصوم صغریٰ, نائبۃ الزہراء, نائبۃ الحسین, عقیلۃ النساء, شریکۃ الشہداء اور شریکۃ الحسین
اور بہت سے دوسرے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لاتی تھی تو امام حسین علیہ السلام آپ کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ كاشف الكرب وجه الحسين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے والد سے خوبصورت جملے سنے۔ ایک کالر ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ ہماری بات سن رہے ہیں کیا؟ ہیلو، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، جی ہم آپ کی آواز سنیں، بسم اللہ کیجئے، دعا و زیارت ہیلو، کیجئے۔ ہیلو، جی السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔ مولا علی مدد۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ۔ ہیلو، جی جی اپنی گفتگو کو جاری رکھیے۔ میرے خیال میں آپ تھوڑی سے وقفے سے ہماری آواز سن پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ شاید کمیونیکیٹ نہیں صحیح سے کر پا رہے۔ پھر دوبارہ کوشش کیجیے، اور جو ہی آپ کی کال ملے آپ بولنا شروع کر دیا کریں۔ حضرت زینب کبریٰ کے حوالے سے گفتگو کا بھی سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ اس سفر کو ضرور یاد کریں کہ جو سفر حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کیا تھا مدینہ سے مکہ اور مکہ سے پھر کربلا کی جانب، ہر سفر کی صعوبت میں اپنے بھائی کے ساتھ تھیں، مدافعہ ولایت بن کے، مدافعہ امامت بن کے، جس طرح کہ مادر گرامی حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے مدافعہ ولایت و امامت بن کر مولا کائنات علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، اسی طرح انہی کی دختر، انہی کی بیٹی نے امام حسین علیہ السلام کا بھی ساتھ دیا۔ پورے سفر میں اپنی کوئی فکر نہیں کرتی تھیں، اگر فکر رہتی تھی تو زمانے کے امام کی فکر رہتی تھی، امام حسین علیہ السلام کی فکر رہا کرتی تھی۔ اور جب کربلا معلیٰ میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا نزول ہوتا ہے اور یہاں پر پہنچتی ہیں تو اس وقت تو ان کی شجاعتوں کی عظیم داستانیں رقم ہوتی ہیں۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان کو بھی ملاتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا زینب۔ جی بسم اللہ کیجئے، کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ کیجئے، ہم آپ کی آواز سن پا رہے ہیں۔ ہاں السلام علیکم، تشریف یہ بات کو یہاں لے جاؤ۔ یہ پہلے بولو پوری بات۔ اگر تشریف السلام علیکم یہاں کر کے پھر اس کے بعد یہ وہ وعلیکم السلام کہیں گے، پھر اس کے بعد یہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کون ہے ہمارے پھر ساتھ؟ اس کے بعد یہاں سے پڑھو نا۔ پھر صرف اچھا ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ کیجئے، کون ہے ہمارے ساتھ؟ پیچھے پڑھیے۔ میرے خیال میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ ہماری آواز نہیں سن پا رہے۔ ناظرین کرام، تھوڑا سا انشاءاللہ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے آپ ہماری آواز شاید سن پا نہیں رہے، اور ہم آپ کی آواز کو سن پا رہے ہیں جو ریورس ہو رہی ہے بار بار۔ اس انشاءاللہ ایشو کو جب بھی حل کیا جاتا ہے ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ حضرت زینب کے حوالے سے ہم اس وقت تک گفتگو کرتے ہیں کہ بی بی زینب نے کسی بھی لمحے امام حسین علیہ السلام کا دفاع نہیں چھوڑا۔ دشمنوں کے نرغے میں بھی اگر پڑے تھے تو تلہ زینبیہ سے امام حسین علیہ السلام نے امام حسین کو اپنی بہن نے دیکھا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم السلام ورحمۃ علیکم۔ اللہ۔ وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، یا علی علیہ السلام مدد۔ مولا جی علی میں مدد۔ لاہور سے علی عرض کر رہا ہوں۔ لبیک یا زینب سلام اللہ علیہ، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابرار رسول اللہ، السلام علیکہ یا ساکت عاشق کربلا یا کمر الشیرہ یا ابوالفضل العباس،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وأسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. توصیف بھائی، سب سے پہلے آپ کو، آپ کی تمام ٹیم کو، تمام مومنین و مومنات اور مولا بی بی کی بارگاہ میں جناب زینب عالیہ سلام علیہ کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے ہدیہ تہنیت و تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں. اور سلامت بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کی زیارات کے حرم اقدس کی زیارات دوبارہ مومنین کے لیے کرنا ممکن ہو. اس مبارک موقع پہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جلد یہ دن لے کر آئے کہ ہم دوبارہ شام کی زیارات کرنے جا سکیں. الہی امین. مانا کہ وجود شام میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا. جناب زینب عالیہ سلام علیہ کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مولا امام حسین علیہ السلام و جناب عباس علیہ السلام کی ذریعہ اقدس پہ تمام مومنین و مومنات بشمول میرے والدین شبیر حسین سیدہ اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کیجیے گا. مشکلات و پریشانیوں کے حل، حاجات کی برابری، صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومنین و مومنات کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، ہمارے عزا خانے کے لیے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کے لیے، الہی امین. اور الہی یہ کہ ہم جلد از جلد کربلا کی زیارات کے لیے مولا کے بارگاہ میں حاضر ہو سکیں انشاءاللہ. الہی آمین. انشاءاللہ. میرے دیگر عزیز و قارب جتنے میرے خان بادے کے لوگ ہیں، سب کے لیے، جہانگیر عالم، ساجدہ کا جتنے مومنین و مومنات ہیں، سب کے لیے دعا کیجیے گا. الہی التماس امین. سے دعا، جزاک اللہ سلامت. خیر. بہت بہت اللہم صلی شکریہ. علی محمد و آل علی صاحب محمد تھے وعجل فرجہم. ہمارے ساتھ شہر لاہور سے. نیکسٹ کالر کی جانب پہ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا زینب. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آج کا خصوصی پروگرام ہے. بسم اللہ کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ کیجیے. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی آپ کی آواز ہم سن پا رہے ہیں. کون ہے ہمارے ساتھ؟ بسم اللہ کیجیے. جی میرے خیال میں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کی آواز کو سن نہیں پا رہے. انشاءاللہ جو ہی یہ مسئلہ حل ہوتا ہے ہم آپ کی آواز کو سن پا رہیں گے اور آپ کو موقع دیں گے کالز کا. حضرت زینب کے حوالے سے ہم گفتگو فرما رہے تھے کہ پورے سفر میں جو سفر عشق تھا، سفر ہدایت تھا، سفر ایثار و قربانی تھا، سفر وفا تھا، اور وفاؤں کو، شجاعتوں کو رقم ہونا تھا اس سفر میں، اور انسانیت کی عظمت کی عظیم داستان رقم ہونی تھی اسی کربلا کے سفر میں. اور اس سفر میں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہر چیز میں، ہر ہم میں، ہر غم میں شریک رہی، وہ تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ. اور بہت سارے کمال کے جملے ملتے ہیں اس پورے سفر کے دوران. اور جو سفر شام کے بعد دوبارہ ہوا اس سفر میں بھی کہ کس طرح حضرت زینب نے امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو دنیا کے سامنے پیش کیا. کالر بھی ہیں، ان کو بھی ملاتے ہیں، شاید ان کی آواز ہم تک پہنچ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون ہے ہمارے ساتھ؟ بسم اللہ کیجیے. جی وعلیکم السلام. اپنا تعارف کرا دیجیے گا، کون ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ مولا علی مدد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مدد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں سکینہ بات کر رہی ہوں. جی بسم اللہ کیجیے. کیا کہنا چاہیں گے بی بی زینب کے حوالے سے؟ مولا آپ کو آواز و شاد رکھے، اور میں مولا کے حرم میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اور میں بی بی زینب کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ. السلام علیکم یا زینب پترا، السلام علیکم یا عقیلہ بنی ہاشم، السلام علیکم یا ابوالفضل العباس، یا مولا عباس. سب کی بارگاہ میں ہمیں قبول فرمائیں اور پھر سے اپنی زیارت کا شرف حاصل کریں. اور الہی تمام امین. ممبران کی طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے سلام پیش کرنا چاہتی ہوں آپ کی بارگاہ میں. اور جو بھی میں دعا رکھتی ہوں اپنے دل میں اپنی والدین کی طرف سے، اور انشاءاللہ. اپنی جو بھی حاجات ہیں ہماری
قبول نصیب فرمائے الہی آمین اور انشاءاللہ عید وقت روزے کی زیارت قبول کریں اور جلد سے جلد میرے بابا اور میری امی کو انشاءاللہ نصیب فرمائے الہی آمین جزاکم اللہ اور سلامت رہیں انشاءاللہ 40 پہ آنا ہمارا نصیب ہو تمام مومنین کی دلی حاجت قبول کریں الہی انشاءاللہ آمین الہی اور آمین ہماری طرف سے استغاثہ ضرور کیجیے گا ہماری طرف سے انشاءاللہ اور الہی آپ کی بھی خود کی جو بھی کوشش ہے انشاءاللہ مولا قبول کرے الہی آمین الہی آمین بہت بہت شکریہ کال کرنے کا خدا آپ کو جزائے اور خیر عطا مولا فرمائے انشاءاللہ جو بھی خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور انشاءاللہ ظاہرہ سید الشہداء ظاہرہ حضرت ابوالفضل العباس اور ظاہرہ حضرت زینب کبریٰ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور جو دعائیں آپ نے کی انشاءاللہ ہماری دعا بھی آپ کے ساتھ ہے کالز کا بھی سلسلہ ہے اور حضرت زینب کبریٰ کے حوالے سے گفتگو کا بھی سلسلہ جاری ساری ہے شریکۃ الحسین کا لقب پانے والی حضرت زینب حورہ کی مناسبت ولادت باسعادت قریب ہے انشاءاللہ امید یہی کرتے ہیں کہ جس طرح آپ باقی دیگر مناسبتیں بھی بڑے شوق کے ساتھ مناتے ہیں چاہے حزن کی مناسبت ہو چاہے خوشی کی مناسبت ہو اسی طرح 5 جمادی الاول کی تاریخ کو بھی یاد رکھیے کہ جس میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہے جی السلام کالر ہیں علیکم ہمارے یا ساتھ غازی وعلیکم عباس السلام لمدار توصیبہ السلام علیکم میں نارول سے محمد جعفر میں جی بات کر رہا ہوں بسم اللہ کیا کہنا چاہیں میں گے نے آپ آپ کو سورہ اخلاق سنانی ہے بسم اللہ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلی العظیم اللہم صل علی اللہ حافظ اللہ حافظ پیارے بچے نے پیاری سی تلاوت کی اور بارگاہ حضرت ابوالفضل العباس میں اپنی آواز پہنچائی آپ بھی اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں دعا کی صورت میں اور زیارت کی صورت میں پروگرام یا کاشف الکرب از حرم مطہر حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام میں جناب سیدہ زینب کا زندگی کا ایک اہم ترین موڑ وہ موڑ تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی اسی سرزمین پر یہ چند قدموں کے فاصلے پر شہادت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جو سفر کیا ہے اور جو ذمہ داری ادا کی ہے وہ تاریخ کا ایک اپنا ہی الگ باب شمار ہوتی ہے کس طرح شجاعتوں کی عظیم داستان رقم کی اور کس طرح صبر و استقامت کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام کا ساتھ دیا اس پر گفتگو کریں گے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لبیک یا زینب جی بسم اللہ کیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ہماری آواز آپ سن پا رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کون ہے ہمارے ساتھ بسم اللہ کیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے خیال میں کوئی آواز کا ایشو ہے جس کی وجہ سے نہیں سن پا رہے جوابات ہماری طرف سے سلام ہوتا ہے لیکن ہم آواز شاید کا کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے ہماری آواز آپ سن نہیں پا رہے ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں کہ دہر میں حق و صداقت کا نشان بن کے اٹھی نوحگر بن کے اٹھی مرثیہ خاں بن کے اٹھی شہ کے خاموش مقاصد کی زباں بن کے اٹھی سایہ غم میں حد شر و بیاں بن کے اٹھی درد دل داغ جگر زخم گلو بول اٹھا جس کی آواز میں بائی کا لہو بول اٹھا درد دل داغ جگر زخم گلو بول اٹھا جس کی آواز میں بائی کا لہو بول اٹھا کر دیا بائی کے مقصد کو نمایاں جس نے دے دیا اشکوں کو سرمائے طوفان جس نے دے دیا اشکوں کو سرمائے طوفان جس نے چاک کیا ظلم کا جیب و گریباں جس نے چاک کیا ظلم کا جیب و گریباں جس نے کر دیا کفر کو بازار میں اوریاں جس نے
کر دیا کفر کو بازار میں، اور یہاں جس نے چادریں چھیننے والوں کا برم کھول دیا، چادریں چھیننے والوں کا برم کھول دیا، اپنے اجداد کی عظمت کا علم کھول دیا۔ عاجل فرجم۔ خوبصورت گفتگو حضرت زینب کبریٰ کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمائی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا وہ ہستی کہ جن کے بارے میں جتنی بھی فضیلتیں بیان کی جائیں، جتنے بھی فضائل کو ان کا بیان کیا جائے، شاید دامن وقت میں اتنی گنجائش نہ ہو، لیکن میں ایک جملہ جو امام زین العابدین علیہ السلام نے بی بی کے حوالے سے فرمایا تھا وہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ امام نے فرمایا تھا انت بحمد اللہ عالمہ غیر معلمہ، اے پھوپھی آپ تو ایسی عالمہ ہے کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، فہم غیر مفہمہ، اور اس طرح باتوں کو سمجھ لیتی ہیں کہ جس طرح کوئی اور سمجھ نہیں سکتا، اور بغیر سمجھائے سمجھ لیتی ہیں۔ یہ وہ فضیلت تھی کہ جو خود امام کی زبان بول رہی تھی، اور یہی وہ جملے تھے کہ جو حضرت زینب نے دربار یزید اور ہر فاسق و فاجر کے دربار میں کہے تھے کہ تم کبھی بھی ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتے، جو کچھ کرنا چاہتے ہو، جو کوشش کرنا چاہتے ہو، کوشش کر کے دیکھ لو، ذکر حسین ابن علی کبھی بھی مٹ نہیں سکتا۔ جو شریک سفر حسین ہو، جو شریکت الحسین کہلاتی ہو، اس زینب پہ ہمارا سلام۔ انشاءاللہ آپ سب کو بھی خدا کی ذات یہ توفیق عطا فرمائے کہ کربلا کی سرزمین میں آئیں اور جہاں حضرت عباس علمدار کے حرم میں کھڑے ہو کر مولا عباس کو سلام پیش کریں، جہاں امام حسین کے حرم میں کھڑے ہو کر امام حسین کو اپنا سلام پیش کریں، وہاں ایک سلام بارگاہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں پیش کریں۔ ہمارا درود و سلام ہو علی کی شیر دل بیٹی پر، ہمارا درود و سلام ہو حضرت فاطمہ زہرا کے اس جگر گوشہ پر کہ جس کا نام زینب ہے، کہ جو زینت علی و بطول ہے، کہ جو فخر حسین ابن علی ہے، کہ جو مان ہے حضرت ابو الفضل عباس علمدار کا، اس زینب پہ ہمارا سلام ہو۔ اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ و ناصر۔ اکشف قلبی بے حق اخیک الحسین، بے حق اخیک الحسین، کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف قلبی بے حق اخیک الحسین، بے حق اخیک الحسین، شبیر کے چہرے سے